بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ایک اردو ناول پاور سکواڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم پر اعتماد نہ ہوتا تو تمہارا سیکرٹ سروس میں شامل ہونا تو ایک طرف، تم اس کے قریب سے بھی نہ گزر سکتی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا چیف بغیر کسی اعتماد کے کسی کو سیکرٹ سروس میں شامل کر لیتا ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ میرے نزدیک تم میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر مکمل سیکرٹ سروس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارا چیف میری حالت زار پر رحم کھا کر اور مجھے ایک چھوٹا سا چیک دینے کی غرض سے مجھے تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہے۔ عمران نے کہا تو صالحہ سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ یہ باتیں مس جولیا کے ساتھ کیا کریں، ہمارے ساتھ نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ ویسے آپ نے جو کچھ کہا ہے اس سے میرا حوصلہ دو چند ہو گیا ہے، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بس ایسے ہی بکواس کرنے کا عادی ہے، تم اس کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ یہ انتہائی مطلب پرست آدمی ہے، یہ دوسروں کی جو تعریف کرتا ہے اس میں بھی اس کی غرض پوشیدہ ہوتی ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، سن لیا تم نے یہ ڈپٹی چیف کے میرے بارے میں نظریات ہیں، اب اس سے تم خود اندازہ کر لو کہ چیف کے کیا نظریات ہوں گے۔ عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، مس صالحہ درست کہہ رہی ہیں، ہمیں یہاں بیماروں کی طرح پڑھے رہنے کے بجائے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ جس طرح وہ لوگ یعقوب حیفی تک پہنچ گئے ہیں اس طرح وہ شیخ سالم تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس بار کیپٹن شکیل نے کہا، اس حالت میں ہم باتیں ہی کر سکتے ہیں اور وہ ہم بہرحال کر رہے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ صالحہ اور میں دونوں اس لارڈ پر ریڈ کریں۔ میرے زخم ایسے نہیں ہیں کہ خراب ہو جائیں اور میں قدرے آسانی سے حرکت بھی کر سکتی ہوں۔ جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہیں اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ڈپٹی چیف ہو، حکم دے سکتی ہو۔ تنویر نے فوراً ہی جولیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ڈپٹی چیف ضرور ہوں، لیکن اس وقت ہماری ٹیم کا لیڈر عمران ہے، اور چیف کے بارے میں تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ لیڈر کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ اپنے علاوہ کسی اور کو کام ہی نہیں کرنے دیتا۔ میں اتنا زخمی نہیں ہوں، اس لیے میں بھی اس مشن پر تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ سوائے میرے باقی سب لارڈ بوف مین سے ملاقات کے لیے بے قرار ہو رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لارڈ بوف مین کو اس لیبارٹری کے محل وقوع کا علم ہو، کیونکہ اگر اسے علم ہوتا تو لا محالہ وہ گوام پہاڑی پر اس قدر سخت انتظامات کبھی نہ کراتا اور اپنے بہترین آدمیوں کو وہاں تعینات نہ کرتا۔ عمران نے اس بار سنجیدہ سے لہجے میں کہا، تو پھر کیا ہم صرف شیخ سالم کی طرف سے اطلاع ملنے پر ہی کام کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں؟ جولیا نے کہا، شیخ سالم پر اس انداز میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہم نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے، لیکن ابھی ہمیں بہرحال اس یعقوب حیفی کے سلسلے میں انتظار کرنا ہے۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں خود یعقوب حیفی کو اسرائیلیوں کے پنجے سے نکالنے کے لیے کام کرتا، کیونکہ یعقوب حیفی بہرحال ہمارا محسن ہے، اس کی وجہ سے ہم ہسپتال تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ عمران نے کہا، وہ واقعی ہمیں یعقوب حیفی کے لیے کام کرنا چاہیے، وہ واقعی ہمارا محسن ہے۔ جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، شیخ سالم اور ریڈ ایگل کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، شیخ سالم اتنی آسانی سے اپنے آدمی کو ان کے پاس نہ رہنے دے گا۔ عمران نے کہا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں کارڈ لیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ چیف کی کال ہے آپ کے لیے، اس نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے اس کے ہاتھ سے فون پیس لے لیا۔ وہ نوجوان خاموشی سے واپس چلا گیا تو عمران نے فون پیس کا بٹن آن کر دیا۔ پرنس بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ شیخ سالم بول رہا ہوں پرنس، یعقوب حیفی شہید ہو گیا ہے۔ میرے آدمیوں نے سراغ لگا کر جب وہاں ریڈ کیا جہاں اسے لے جایا گیا تھا تو یعقوب حیفی کی لاش وہاں سے ملی۔ یعقوب حیفی بہت بہادر مجاہد تھا، اس نے باقاعدہ مقابلہ کیا ہے اور مقابلے کے دوران اسے گولی مار دی گئی ہے۔ وہاں سے 2 اسرائیلیوں کی لاشیں بھی ملی ہیں۔
جو اس مقابلے میں یعقوب حیفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں۔ شیخ سالم نے کہا، اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ شہید زندہ ہوتا ہے شیخ سالم، اس لیے میں یعقوب حیفی کی شہادت پر افسوس کا اظہار نہیں کروں گا، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں اسرائیلیوں سے یعقوب حیفی کا انتہائی عبرتناک بدلہ لوں گا۔ عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کے ان جذبات کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں پرنس۔ بہرحال آپ کے لیے میرے پاس ایک خاص اطلاع ہے کہ اسرائیلی حکام نے GP5، ریڈ اتھارٹی اور جیوس چینل کو آپ کے مقابلے سے ہٹا کر ایک نئی تنظیم پاور سکواڈ قائم کر دی ہے، جس کا چیف ملٹری انٹیلیجنس کا میجر وکٹر ہے، اور اس تنظیم کو پرائم منسٹر خود ڈیل کر رہا ہے۔ یعقوب حیفی پر ہاتھ پاور سکواڈ نے ہی ڈالا تھا۔ میں میجر وکٹر اور اس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی مجھے وہ معلومات ملیں میں آپ کو آگاہ کر دوں گا، شیخ سالم نے کہا۔ شیخ سالم، ایسی تنظیمیں تو بنتی رہتی ہیں، ہمیں ان کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایرو میزائل لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کرنا ہے تاکہ ہم اپنا مشن مکمل کر سکیں۔ اگر تم ہمارے لیے اتنا کر دو کہ ہمیں یہ معلوم کر کے بتا دو کہ اس لیبارٹری کے محل وقوع سے صدر اور پرائم منسٹر کے علاوہ اور کون کون واقف ہے تو ہمارے لیے یہ بہترین امداد ہوگی، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں، اور جیسے ہی کوئی اطلاع ملی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ویسے آپ اس وقت جہاں موجود ہیں وہ جگہ انتہائی محفوظ ہے، اس لیے آپ اس بارے میں قطعاً فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر یوسف بے حد قابل ڈاکٹر ہیں، اور میں نے انہیں خصوصی طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کا انتہائی دھیان سے علاج کریں۔ اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے فون آف کر دیا۔ کیا یعقوب حیفی شہید ہو گئے ہیں؟ صالحہ نے کہا۔ ہاں، اور ایک نئی تنظیم ہمارے مقابلے میں وجود میں لائی گئی ہے جس کا نام پاور سکواڈ رکھا گیا ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس کا میجر وکٹر اس کا چیف ہے۔ GP5، ریڈ اتھارٹی اور جیوس چینل کو سائیڈ میں کر دیا گیا ہے، اور اس پاور سکواڈ نے ہی یعقوب حیفی پر ہاتھ ڈالا تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خاصے تیز اور فعال ہیں، اور یقیناً انہیں ایرو میزائل لیبارٹری کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوں گی، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، واقعی تمہاری بات درست ہے، مجھے اس کا خیال ہی نہ آیا تھا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس اٹھایا اور اسے آن کر کے مختلف نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شیخ سالم سے وہ اس کا خصوصی نمبر اور کوڈ معلوم کر چکا تھا، اس لیے اسے یہ باتیں کسی اور سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے یہاں کے لوگ بھی اس خصوصی نمبر سے واقف نہ ہوتے۔ ماڈرن فیشن ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا آپ فلائنگ پیراشوٹ پر ڈیزائن کرتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ یس سر، آپ کو کون سا پیراشوٹ چاہیے؟ دوسری طرف سے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا گیا۔ ایس، میں پرنس بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ او اچھا، آپ تو ہمارے معزز گاہک ہیں، آپ کا پتہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ بے فکر رہیں، آپ کو ایس پیراشوٹ کی بہترین ورائٹی سپلائی کر دی جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شکریہ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون آف کر دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ پرنس بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ شیخ سالم بول رہا ہوں پرنس، کیا بات ہے، آپ نے اس طرح اچانک کال کی ہے؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا گیا۔ مجھے اس جگہ کا پتہ چاہیے جہاں یعقوب حیفی کو لے جایا گیا تھا، عمران نے کہا۔ وہ عمارت تو خالی ہے پرنس، صرف یعقوب حیفی اور 2 اسرائیلیوں کی لاشیں وہاں سے دستیاب ہوئی ہیں۔ آپ اس کا کیا کریں گے؟ شیخ سالم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے ٹریس کیسے کیا گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جس کار میں یعقوب حیفی کو لے جایا گیا تھا اس کار کو اس کوٹھی سے نکلتے ہوئے چیک کر لیا گیا تھا، لیکن پھر وہ کار میرے آدمیوں کو جل دے کر غائب ہو گئی۔ بہرحال ہم نے اس کوٹھی پر چھاپا مارا تو وہاں سے لاشیں ملی ہیں، شیخ سالم نے کہا۔ اس کوٹھی کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ کوٹھی طویل عرصے سے خالی پڑی ہوئی ہے، اس کا مالک گزشتہ 8 سالوں سے یونان گیا ہوا ہے، شیخ سالم نے جواب دیا۔ تو کیا وہاں کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں رکھا گیا؟ عمران نے پوچھا۔ کوٹھی کی حالت سے تو لگتا ہے کہ وہاں چوکیدار نہیں ہوتا، لیکن میں نے مزید معلومات حاصل نہیں کی، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن 2 اسرائیلیوں کی لاشیں وہاں سے ملی ہیں ان کا تعلق اس کوٹھی سے ہی ہو۔ البتہ اس کار کی تلاش جاری ہے،
اگر وہ مل گئی تو پھر پاور اسکواڈ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں مزید معلومات مل جائیں گی۔ شیخ سالم نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن پاور اسکواڈ اور میجر وکٹر کے بارے میں معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ معلومات ملی ہیں، لیکن تفصیل معلوم نہیں ہو سکی، شیخ سالم نے جواب دیا۔ اس کوٹھی کا نمبر اور پتہ بتا دو، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نمبر اور پتہ بتا دیا گیا۔ کیا یہاں ہسپتال میں ضروری اسلحہ اور کاریں ہمیں مل سکتی ہیں؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر یوسف نے تو بتایا ہے کہ آپ کو 1 ہفتہ ہر حالت میں وہاں رہنا ہوگا اور آپ کی نقل و حرکت آپ کے لیے شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے، شیخ سالم نے چونک کر پوچھا۔ میرے 1-2 ساتھی کم زخمی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں 1 ہفتہ تک بیکار پڑے رہنے کے بجائے کوئی کام کر لیا جائے، عمران نے کہا۔ لیکن پھر آپ کے ان ساتھیوں کی دوبارہ اس ہسپتال میں واپسی نہ ہو سکے گی، کیونکہ ایسی صورت میں اس ہسپتال کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے، شیخ سالم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی ذمہ داری اور تمہاری تنظیم کے معاملات کا بخوبی احساس ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے پرنس۔ آپ ڈاکٹر یوسف کو بلا کر انہیں اپنی ضروریات بتا دیں، میں انہیں فون کر کے سارے انتظامات کرنے کا حکم دے دوں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر فون آف کر دیا گیا۔ جولیا اور صالحہ دونوں نئے میک اپ میں اس نئی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کا سراغ لگائیں گی، اور پھر جب ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم سب اکٹھے اس ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کریں گے اور ایرو میزائل لیبارٹری کا پتہ معلوم کر کے مشن کو فائنل کر دیا جائے گا، عمران نے کہا۔ تو صالحہ اور جولیا دونوں کے چہروں پر یک لخت مسرت کی چمک ابھر آئی۔ میجر وکٹر کے چہرے پر انتہائی بے چینی اور اضطراب کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ کرسی پر بیٹھا بڑی بے چینی کے عالم میں مسلسل پہلو بدل رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار سامنے رکھے ہوئے فون کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ مسلسل ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ یعقوب ہیفی کو اس کے آدمیوں نے کلب سے اغوا کر لیا تھا اور وہ اسے ایک خاص پوائنٹ پر لے گئے تھے، لیکن جب میجر وکٹر وہاں پہنچا تو وہاں اس کا استقبال 3 لاشوں نے کیا تھا، جن میں ایک لاش یعقوب ہیفی کی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یعقوب ہیفی نے اس وقت اچانک زبردست جدوجہد شروع کر دی جب اسے کرسی پر بٹھا کر باندھنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس جدوجہد اور مقابلے کے دوران وہ خود بھی ہلاک ہو گیا اور اس نے پاور اسکواڈ کے 2 آدمیوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ میجر وکٹر مایوس ہو کر واپس اپنے آفس آ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے تمام آدمیوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ ریڈ ایگل کے کسی ایسے آدمی کا ہر صورت میں سراغ لگائیں جو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں جانتا ہو، اور تب سے وہ یہاں آفس میں بیٹھا انتہائی بے چینی سے ایسی ہی کسی اطلاع کا منتظر تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ سوچ کر دھماکے ہو رہے تھے کہ وہ اپنے ہی آدمیوں کے ہاتھوں اس ناکامی سے 2-4 ہو گیا ہے۔ اگر یعقوب ہیفی ہلاک نہ ہوتا تو لامحالہ اس سے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ٹھکانے کا پتہ چل جاتا، اور اب تک وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر کے سرخرو ہو چکا ہوتا۔ لیکن یعقوب ہیفی کی موت نے اس کی تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ وہ بیٹھا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، میجر وکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ مس کیتھرائن کی کال ہے باس۔ دوسری طرف سے اس کے پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو میجر وکٹر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیتھرائن کی کال؟ کیا وہ یونان سے کال کر رہی ہے؟ میجر وکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نو باس، وہ تل ابیب سے ہی کال کر رہی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او اچھا، کراؤ بات، میجر وکٹر نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ہیلو، کیتھرائن بول رہی ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مترنم سی آواز سنائی دی۔ وکٹر بول رہا ہوں کیتھرائن، تم کب واپس آئی ہو؟ تم تو یونان میں تھی، میجر وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی پہنچی ہوں۔ مجھے جیسے ہی اطلاع ملی کہ تمہیں ترقی دے کر ایک نئی اور خود مختار تنظیم کا چیف بنا دیا گیا ہے تو مجھ سے وہاں رہا نہ گیا، اور میں فوراً روانہ ہو گئی، اور پھر یہاں آ کر میں نے تمہارے سابقہ نمبروں پر ٹرائی کی تو تم سے کہیں بھی رابطہ نہ ہو سکا، تو میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف سے بات کی تو انہوں نے تمہارا یہ نمبر دیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تمہیں میرے ہیڈ کوارٹر کا پتہ نہیں بتایا گیا شاید، ورنہ تم باہر بیٹھ کر فون نہ کرتی۔ تم نے اچھا کیا کہ واپس آ گئیں، مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے، تم فوراً میرے آفس پہنچ جاؤ، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، میں پتہ تمہیں بتا دیتا ہوں، میجر وکٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتا دیا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں۔
دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو میجر وکٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے کیونکہ کیتھرائن ملٹری انٹیلیجنس کے اس شعبے کی انچارج تھی جس کا تعلق اسرائیل سے باہر کام کرنے والی فلسطینی تنظیموں سے تھا۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ کیتھرائن ریڈ ایگل کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہوگی اور اس کی مدد سے وہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا آسانی سے سراغ لگا سکے گا۔ کیتھرائن اس کی کزن بھی تھی اور دوست بھی، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو پرپوز بھی کر رکھا تھا اور وہ دونوں جلد ہی شادی بھی کرنے والے تھے۔ اس لیے کیتھرائن کو یقیناً وکٹر کی اس ترقی پر خوشی ہونی ہی چاہیے تھی۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اور ایک خوبصورت لڑکی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ یہ کیتھرائن ہی تھی۔ اس نے جینز اور براؤن چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے گہرے سیاہ بال اس کے شانوں پر پڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں ذہانت کی تیز چمک بھی نمایاں تھی۔ آؤ کیتھرائن، آؤ بیٹھو، میجر وکٹر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تو پاور اسکواڈ کا چیف بننے پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، اور پھر آج رات کا کھانا مجھے اس خوشی میں کسی اچھے سے ہوٹل میں کھلاؤ۔ کیتھرائن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک بار نہیں، روزانہ کھلاؤں گا، لیکن پہلے میں اپنی سیٹ کنفرم کروا لوں۔ میجر وکٹر نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو کیتھرائن بے اختیار چونک پڑی۔ سیٹ کنفرم کروا لوں؟ کیا مطلب؟ کیا یہ سیٹ ابھی عارضی ہے؟ کیتھرائن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر میں نے اپنا ٹارگٹ کامیابی سے مکمل نہ کیا تو یہ سیٹ عارضی بھی ہو سکتی ہے، میجر وکٹر نے جواب دیا تو کیتھرائن کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا ٹارگٹ؟ کھل کر بات کرو، کیتھرائن نے کہا۔ تمہیں دراصل یہ معلوم نہیں ہے کہ اچانک یہ تنظیم پاور اسکواڈ کیوں بنائی گئی ہے۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ اسرائیل میں امان بند کے قریب امان منی ایٹمی بجلی گھر کے نیچے ایک انتہائی خفیہ دفاعی لیبارٹری ہے جسے ایرو میزائل لیبارٹری کہا جاتا ہے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس ایرو میزائل لیبارٹری کو تباہ کرنے کے مشن پر یہاں تل ابیب میں پہنچ چکی ہے، اور نہ صرف پہنچ چکی ہے بلکہ اس نے یہاں پہنچتے ہی ایسے کام کر دکھائے ہیں کہ حکومت اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں، میجر وکٹر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس؟ تمہارا مطلب اس عمران اور اس کے گروپ سے ہے جو پہلے بھی یہاں کئی بار کام کر چکا ہے اور جس کے مقابلے میں آج تک اسرائیل کی کوئی ایجنسی کامیاب نہیں ہو سکی؟ کیتھرائن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی۔ اس کے مقابلے پر اسرائیل کی 3 ایجنسیاں لائی گئیں، ایک GP5، دوسری ریڈ اتھارٹی اور تیسری جیوس چینل۔ ان سب کو یہ بتایا گیا کہ ایرو میزائل لیبارٹری گوام پہاڑی کے نیچے ہے۔ اس پہاڑی کے اوپر ایئر فورس کا آپریشنل سپاٹ ہے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے جیوس چینل کا ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اس کے خاص ایجنٹ کلیسر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے GP5 کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا اور اس کا بھی ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس گروپ نے گوام پہاڑی پر ریڈ کیا۔ وہاں زبردست حفاظتی انتظامات ہونے کے باوجود، یہ وہاں قتل عام کرنے اور پھر انتہائی شدید زخمی ہونے کے باوجود وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر گوام پہاڑی انتہائی خوفناک دھماکوں سے تباہ ہو گئی اور وہاں جیوس چینل کا سیٹ اپ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ چونکہ وہاں ایرو میزائل لیبارٹری موجود نہیں تھی اس لیے وہ بچ گئی، جس پر صدر مملکت اور پرائم منسٹر نے میٹنگ کر کے ان تینوں ایجنسیوں کو سائڈ پر کر دیا اور پرائم منسٹر صاحب کو تمام اختیارات دے دیے گئے۔ پرائم منسٹر صاحب نے نئی تنظیم پاور اسکواڈ قائم کی، اور تم جانتی ہو کہ میں ان کا طویل عرصے تک باڈی گارڈ رہا ہوں، اور ایک بار میں نے انہیں ایک یقینی قاتلانہ حملے سے بھی بچایا تھا، اس لیے وہ میری صلاحیتوں کے معترف تھے۔ انہوں نے مجھے اس تنظیم کا چیف بنا دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور اب میرے سامنے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کا ٹارگٹ ہے۔ اگر یہ ٹارگٹ مکمل نہ ہو سکا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تنظیم بھی ختم کر دی جائے گی، اور اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تم خود سوچ سکتی ہو کہ مجھے کیا کچھ نہیں ملے گا، وکٹر نے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ میں بھی کہوں کہ اچانک بیٹھے بٹھائے یہ نئی تنظیم کیوں وجود میں آ گئی ہے، لیکن تم نے اب تک کیا کیا ہے اس سلسلے میں؟ کیتھرائن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اس بات کی اطلاع تو پہلے سے تھی کہ یہاں پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو ایک فلسطینی تنظیم ریڈ ایگل کا تعاون حاصل ہے، اس لیے میرے آدمیوں نے ریڈ ایگل پر کام کیا، اور پھر وہ ایک انتہائی اہم آدمی جس کا نام یعقوب ہیفی تھا کو گھیر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن
جب میں اس سے پوچھ گچھ کے لیے اس خصوصی پوائنٹ پر پہنچا تو مجھ سے پہلے وہاں یعقوب حیفی ہلاک ہو چکا تھا۔ اس نے اچانک جد و جہد شروع کر دی تھی، اور یہ جد و جہد اس قدر خوفناک تھی کہ ہمارے 2 آدمی بھی مارے گئے اور یعقوب حیفی بھی ہلاک ہو گیا، اور ہم وہیں واپس پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ میجر وکٹر نے کہا، یہ یعقوب حیفی کہاں سے ملا تھا اور اس بارے میں کیسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ریڈ ایگل کا خاص آدمی ہے؟ کیتھرائن نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو میجر وکٹر نے اسے سارا پس منظر بتا دیا۔ کاش یہ یعقوب حیفی ہلاک نہ ہوا ہوتا تو نہ صرف پاکیشیا سیکرٹ سروس ہاتھ آ جاتی بلکہ اسرائیل کے لیے اور بھی بہت کچھ حاصل ہو جاتا، کیونکہ میری ایجنسی کو معلوم ہے کہ یعقوب حیفی ریڈ ایگل کے سربراہ شیخ سالم کا دست راست تھا، لیکن آج تک ہم نہ ہی شیخ سالم کا پتہ چلا سکے ہیں اور نہ ہی یعقوب حیفی کا، لیکن تمہارے آدمی حیرت انگیز طور پر یعقوب حیفی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیتھرائن نے کہا تو میجر وکٹر کا چہرہ قدرے لٹک سا گیا اور چمکتی ہوئی آنکھیں بجھ سی گئیں۔ کیا ہوا؟ کیتھرائن نے اس کا چہرہ دیکھ کر چونک کر پوچھا۔ میں اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ تمہارے ذریعے اس ریڈ ایگل کو ٹریس کر کے اس سے پاکیشیا سیکرٹ سروس کا سراغ لگا لوں گا، لیکن تم نے یہ کہہ کر کہ تم آج تک ریڈ ایگل کے سلسلے میں ناکام رہی ہو میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ میجر وکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا تو کیتھرائن بے اختیار ہنس پڑی۔ تمہاری یہی عادت مجھے پسند نہیں ہے وکٹر کہ تم بہت جلد نتیجے پر چھلانگ لگا دیتے ہو۔ میں نے شیخ سالم اور یعقوب حیفی کے بارے میں بات کی تھی، اور ریڈ ایگل صرف ان 2 آدمیوں کا نام نہیں ہے، یہ بہت وسیع اور طاقتور تنظیم ہے۔ اس کے اپنے خفیہ اڈے، خفیہ سیکشن اور خفیہ ہسپتال ہیں، اور جس طرح تم نے بتایا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لوگ شدید زخمی ہو چکے تھے، اس لیے وہ یقیناً ریڈ ایگل کے کسی نہ کسی خفیہ ہسپتال میں موجود ہوں گے، اور اس کا سراغ بہرحال لگایا جا سکتا ہے۔ کیتھرائن نے جواب دیا تو میجر وکٹر کی آنکھیں ایک بار پھر چمک اٹھیں اور چہرہ کھل اٹھا۔ او اچھا، ویری گڈ، تو پھر جلدی بتاؤ کہ کہاں ہے وہ ہسپتال؟ میجر وکٹر نے کہا تو کیتھرائن ایک بار پھر کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ میرے بیگ میں ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا پاور اسکواڈ کا سربراہ بنتے ہی تم بالکل عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں اس ہسپتال کا پتہ جانتی ہوں، میں نے تو کہا ہے کہ اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں بہرحال وقت تو خرچ ہوگا۔ کیتھرائن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے شیخ سالم کا نام لیا ہے، یہ کون ہے؟ میجر وکٹر نے کہا۔ اس بارے میں بتایا تو یہی جاتا ہے کہ اس طاقتور تنظیم کا سربراہ یہی ہے، لیکن یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس بارے میں تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ کیتھرائن نے جواب دیا۔ تو پھر تم کیسے معلومات حاصل کرو گی؟ میجر وکٹر نے کہا۔ میرا ایک سیکشن ایسا ہے جو صرف ریڈ ایگل پر کام کرتا ہے، مگر وہ باوجود بے حد کوشش کے ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود ان کے رابطے چند ایسے لوگوں سے ہیں جو انتہائی بھاری دولت کی بنیاد پر اس ہسپتال کا پتہ بتا سکتے ہیں جہاں یہ پاکیشیائی ایجنٹ موجود ہوں گے۔ کیتھرائن نے کہا، اگر ایسا ہے تو ان کو دولت دے کر تم ان کی تنظیم کے بارے میں بھی تو معلومات حاصل کر سکتی تھیں، جبکہ تم خود کہہ رہی ہو کہ باوجود کوشش کے تم اس تنظیم کے خلاف ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکیں۔ میجر وکٹر نے کہا تو کیتھرائن بے اختیار ہنس پڑی۔ اپنی تنظیم کے خلاف یہ لوگ کسی صورت بھی معلومات مہیا نہیں کرتے، چاہے انہیں سونے کے پہاڑ ہی کیوں نہ دے دیے جائیں، ان کے جسموں کی ایک ایک بوٹی کیوں نہ علیحدہ کر دی جائے، کیونکہ یہ انتہائی نظریاتی لوگ ہیں۔ البتہ پاکیشیائی ایجنٹوں سے انہیں ہمدردی ضرور ہے، لیکن دولت کی غرض سے وہ ان کی نشاندہی کرنے پر یقیناً تیار ہو جائیں گے۔ کیتھرائن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم خود معلوم کرو اور دولت کی فکر مت کرو، یہ حکومت کا مسئلہ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ان لوگوں کے خاتمے کے لیے اس قدر بے چین ہیں کہ وہ پورے اسرائیل کے بینک خالی کروا سکتے ہیں۔ میجر وکٹر نے کہا تو کیتھرائن نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر میز پر پڑے ہوئے ڈائریکٹ فون کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھا، اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ہوٹل شاگان۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مودبانہ اور نسوانی آواز سنائی دی۔ کیتھرائن بول رہی ہوں، ڈیوڈ سے بات کرواؤ۔ کیتھرائن نے کہا، یس میڈم، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے پہلے سے بھی زیادہ مودبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو، ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، کیتھرائن بول رہی ہوں ڈیوڈ۔ کیتھرائن نے کہا۔ اس کا لہجہ تہکمانہ تھا کیونکہ ڈیوڈ اس کا ماتحت تھا اور ہوٹل شاگان بھی اس تنظیم کے تحت تھا جس کی سربراہ کیتھرائن تھی۔ یس مادام،
دوسری طرف سے ڈیوڈ کا لہجہ یکلخت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ریڈ ایگل کے کسی ایسے آدمی سے رابطہ کرو جسے یہ معلوم ہو کہ پاک ایشیائی ایجنٹ ریڈ ایگل کے کس ہسپتال میں ہیں، اسے اس قدر دولت کی آفر کر دو کہ جس کا اسے تصور بھی نہ ہو، لیکن مجھے ہر حالت میں اور فوری طور پر اس بارے میں حتمی اور درست معلومات چاہیے۔ کیتھرائن نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا۔ پاک ایشیائی ایجنٹ کیا مطلب مادام؟ میں سمجھا نہیں، ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس تل ابیب میں ایک انتہائی اہم دفاعی لیبارٹری تباہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ ریڈ ایگل اس سے تعاون کر رہی ہے اور ان کا مقابلہ جیوس چینل سے ہوا ہے اور وہ سب شدید زخمی ہو گئے ہیں، لیکن ریڈ ایگل نے انہیں اپنے کسی خفیہ ہسپتال میں پہنچا دیا ہے۔ اسرائیل نے ان کے خاتمے کے لیے ایک نئی اور انتہائی باوسائل تنظیم بنائی ہے جس کا نام پاور سکواڈ رکھا گیا ہے۔ پاور سکواڈ کا سربراہ ملٹری انٹیلیجنس کا میجر وکٹر ہے اور وہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ پاور سکواڈ نے ریڈ ایگل کے انتہائی بااثر آدمی یعقوب ہیفی کو ٹریس کر کے اغوا کر لیا، لیکن اس نے خودکشی کر لی، ورنہ اس سے اس ہسپتال کا یقیناً علم ہو جاتا جس میں پاک ایشیائی ایجنٹ موجود ہیں۔ اس لیے میجر وکٹر سے میں نے حامی بھر لی ہے کہ میں انہیں ٹریس کر کے نام بتاؤں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے سیکشن کے ریڈ ایگل کے ایسے آدمیوں سے رابطے ہیں جو اس بارے میں معلومات مہیا کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے۔ کیتھرائن نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن مادام، آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں کہ ریڈ ایگل کے لوگ کس طرح ایسے معاملات میں سخت ہوتے ہیں، ڈیوڈ نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن تم ان میں سے کسی ایسے آدمی کا انتخاب کرو جسے دولت کی ضرورت ہو۔ وہ اپنی تنظیم کی نسبت پاک ایشیائی ایجنٹوں کے بارے میں کم نظریاتی ہوں گے، اس لیے کثیر دولت سے ان سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ معلومات حتمی اور درست ہوں، کیتھرائن نے کہا۔ یس مادام، ایک آدمی اس وقت میرے ہوٹل میں ہی موجود ہے، میں اس سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شخص جواری ہے اور بڑی بڑی رقمیں جوئے میں ہارتا جیتتا رہتا ہے۔ اس نے گزشتہ دنوں یونان جا کر وہاں ایک لمبی رقم ہار دی ہے، اور اس طرح وہ وہاں کے ایک انتہائی خطرناک اور طاقتور سنڈیکیٹ کا مقروض ہو گیا ہے۔ وہ میرے پاس آیا بھی اسی لیے ہے کہ میں اس سنڈیکیٹ کو کہہ کر اسے مزید مہلت لے لوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس سے بات کروں تو وہ یہ معلومات مہیا کر دے گا۔ آپ اس وقت کہاں سے بول رہی ہیں تاکہ میں آپ کو وہاں اطلاع دے سکوں؟ ڈیوڈ نے کہا۔ میں تمہیں فون نمبر بتا دیتی ہوں، تم اس سے بات کر کے مجھے اس نمبر پر کال کر لینا، کیتھرائن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون پیس پر لگی ہوئی نمبروں کی چٹ پر موجود نمبر بتا دیے۔ یس مادام، میں 1 گھنٹے بعد آپ کو کال کروں گا۔ دوسری طرف سے ڈیوڈ نے کہا تو کیتھرائن نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو واقعی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسا آدمی ڈیوڈ کے پاس موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، کیتھرائن نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا وہ شخص ڈاج تو نہیں کرے گا؟ میجر وکٹر نے کہا۔ او نہیں، ڈیوڈ انتہائی تیز آدمی ہے، وہ ڈاج کھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات دوسری ہے کہ وہ آدمی اس قابل نہ ہو کہ معلومات مہیا کر سکے، ورنہ ڈیوڈ اس سے اصل بات اگلوا لے گا، کیتھرائن نے کہا تو میجر وکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر 1 گھنٹے تک وہ شراب پینے اور مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے رہے کہ ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں فون اٹینڈ کرتی ہوں، یہ ڈیوڈ کا فون ہوگا، کیتھرائن نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کیتھرائن بول رہی ہوں، کیتھرائن نے کہا۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں مادام، ہوٹل شاگان سے۔ دوسری طرف سے ڈیوڈ کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کیتھرائن نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ مادام، میں نے اس آدمی جس کا نام ابو خالد ہے سے بات کی ہے، اسے اس ہسپتال کا علم نہ تھا، لیکن جب میں نے اسے آفر کی کہ اگر وہ حتمی اور درست معلومات مہیا کر دے تو اس کا نام بھی سامنے نہ آئے گا اور اسے اتنی دولت بھی نقد مل جائے گی کہ وہ سنڈیکیٹ کا قرضہ اتار دینے کے باوجود بھی امیر آدمی بن جائے گا، تو وہ رضامند ہو گیا، اور پھر اس نے فون کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ پہلے تو وہ مایوس ہو گیا کیونکہ اسے بتایا گیا کہ یعقوب ہیفی کے اغوا کے ساتھ ہی بڑے سردار نے ان پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ہسپتال سے نکال کر کسی ایسے ہسپتال میں شفٹ کر دیا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اس نے مختلف جگہوں پر فون کر کے اس ایمبولنس ڈرائیور کا کھوج لگا لیا جس نے انہیں شفٹ کیا تھا، اور پھر اس نے ڈرائیور کو بھاری دولت کا لالچ دے کر اس سے معلوم کر لیا ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹ
اس وقت کس ہسپتال میں ہیں؟ ڈیوڈ نے کہا تو کیتھرائن کے چہرے پر یکلخت انتہائی چمک ابھر آئی۔ کس ہسپتال میں ہیں، جلدی بتاؤ۔ کیتھرائن نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے میجر وکٹر نے ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ مادام، وہ پہلے رقم وصول کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں بولو، کتنی رقم ہے؟ کیتھرائن نے کہا۔ وہ $50 لاکھ مانگ رہا ہے، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ $50 لاکھ؟ کیا مطلب؟ کیا اس کا دماغ خراب ہے؟ اتنی رقم بھی بھلا دی جا سکتی ہے؟ کیتھرائن نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مادام، اسے ان معلومات کی اہمیت کا علم ہے۔ میں نے تو کوشش کی ہے کہ وہ اسے کم کر لے، کیونکہ اس نے سنڈیکیٹ کے صرف $1 لاکھ دینے ہیں، لیکن وہ $50 لاکھ سے $1 بھی کم لینے پر رضامند نہیں ہے۔ ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اسے $5 لاکھ کی آفر کر دو اور بس، اس سے زیادہ نہیں، کیتھرائن نے کہا۔ $10 لاکھ کہہ دو کیتھرائن، میجر وکٹر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں مادام، میں نے پہلے ہی اسے یہ آفر دی ہے، لیکن وہ نہیں مان رہا، دوسری طرف سے کہا گیا۔